وہ آیا تاکہ اپنا جسم دے، وہ آیا تاکہ دنیا کی نجات کے لیے اپنا جسم پیش کرے، وہ آیا تاکہ اس کا جسم ایسا ہو جس میں کیل ٹھوکے جا سکیں، وہ آیا تاکہ اس کا جسم ایسا ہو جسے نیزے سے چھیدا جا سکے اور اس کی پیٹھ کو کوڑوں سے پھاڑا جا سکے، اور کہیں کائنات میں یعنی خدا کے بیٹے کے نرم گوشت والے سر پر کانٹوں کا تاج پہنایا جا سکے، اور گال جس پر تھپڑ مارے جا سکے، اور داڑھی جسے کھینچا جا سکے، اور آنکھیں جن پر تھوکا جا سکے اور وہ تھوک بہہ کر نیچے ٹپکے۔ یہی اس کے آنے کی وجہ ہے، اسی لیے اسے جسم کی ضرورت تھی، تاکہ اس کے پاس کچھ ایسا ہو جس کے ساتھ وہ مر سکے، کچھ ایسا ہو جس کے ساتھ وہ تکلیف برداشت کر سکے۔ یہی وہ راستہ ہے گناہگاروں تک فضل پہنچانے کا، اور وہ آیا فضل سے بھرا ہوا، اور اس کی معموری سے ہم سب نے فضل پر فضل پایا۔ اور یہ وجہ ہے کہ جس مجسم کلام کی معموری سے ہم نے فضل پر فضل پایا، وہ کلام مجسم ہوا، جسم لے کر آیا تاکہ گناہگاروں کے لیے مر سکے، اور اگر وہ گناہگاروں کے لیے نہ مرتا تو ہمیں فضل نہ ملتا، ہمیں صرف عدالت ملتی۔ اور اسی لیے کرسمس اصل میں اور بہت بڑے طور پر گڈ فرائیڈے کی تیاری ہے۔ اس تہوار کو باقی کہانی سے الگ نہ کرو، سب کچھ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے جو وہ کرنے آیا۔ تو یوحنا کے انجیل میں کرسمس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک دائمی خدا، ایک سے زیادہ خدا یعنی زیادہ شخصیت میں موجود ہے۔ ہم تین کو جانتے ہیں جب ہم سارے بائبل کو مد نظر رکھتے ہیں، باپ، بیٹا اور روح القدس۔ بیٹا کلام ہے، جسم اختیار کر کے آیا تاکہ اس کے پاس جسم ہو جس کے ساتھ وہ مر سکے، اور جب وہ اپنی جسمانی قربانی دنیا کے لیے دیتا ہے تو دنیا کو زندگی ملتی ہے، کیونکہ اب گناہ معاف کیے جا سکے ہیں، راستہ بازی مہیا کی جا سکتی ہے، ایک متبادل موجود ہے، اور اس پر ایمان کے ذریعے یعنی اس کو کھانے کے ذریعے علامتی طور پر ہم اسے اپنے اندر شامل کر لیتے ہیں، وہ ہمارا خزانہ بن جاتا ہے، ہماری خوراک بن جاتا ہے، ہماری زندگی بن جاتا ہے۔ اسی لیے اب ہمارے گناہ معاف ہو چکے ہیں اور ہمیں اس کے ساتھ دائمی خوشی حاصل ہے۔